فرماتے تھے آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں گلاس پانی بس آپ کی سحری ہو جاتی. اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوتے آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی, ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے. اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا اور اس کو امر تھا بھائی سورج کو دیکھتے رہنا. آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی, جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے. آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے, آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے, آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے, آپ نے ستو بھی پیا ہے, اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے, کھجور بھی کھائی ہے, دودھ بھی پیا ہے, زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے, زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی, افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے. سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی, صحابہ کی, آپ تشریف لے گئے. افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے. سعد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے تو وہاں زیتون جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا. ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں, تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ سورج کو دیکھتے تھے اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے. تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا, سب نے کھا لیا, تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا. تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی. پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا. جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے. اب ہفتے کو جاتے تھے قبا, ہر ہفتے کو اشراق وہاں پڑھتے تھے, لیکن رمضان میں 17 رمضان, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمت ہے, 17 رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے. اور آخری اشراف اعتکاف, ایک پورا مہینہ اعتکاف کیا, پھر اس کے بعد 10 دن اعتکاف کیا, اور جس رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. 20 ایک دفعہ اعتکاف آپ نے اٹھا دیا. ایسے ہوا کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ جاؤ. انہوں نے بھی, آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا, چھوٹا سا خیمہ تھا, اس میں چارپائی ہوتی تھی, اس پر بستر ہوتا تھا, اور کبھی آپ مغرب عشاء کے درمیان نہاتے بھی تھے, چونکہ گرمیوں کا رمضان پایا نا, سارا آپ نے گرمیوں کا رمضان پایا, تو آپ اپنے اوپر پانی ڈلواتے تھے, اور کبھی یوں لیٹ جاتے اور سر آپ کا کھڑکی میں چلا جاتا, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا سر دھو کے کنگھی فرماتی, تیل لگاتی کنگھی فرماتی. آپ پیشاب استنجے کے لیے گھر تشریف جاتے, لیکن سحری و افطاری اعتکاف کی حالت میں آپ نے گھر نہیں کی بلکہ مسجد میں آ کے نوش فرماتے تھے. تو حضرت صفیہ کی دیکھا دیکھی 2 اور ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگا لیے, تو پھر آپ نے اپنا اعتکاف موقوف کر دیا کہ وہ ایک گھر کا ماحول بن گیا. اور اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے خلوت اور تنہائی, تاکہ اللہ سے آدمی کھل کے بات کر سکے. تو پھر آپ نے وہ اعتکاف شوال میں 10 دن اس کے آپ نے پورے فرمائے. تو آخری عشرے میں آپ اعتکاف کا آپ کا معمول تھا. اور ایک چیز آپ نے ہمیں دی, تراویح کی نماز. 3 دن آپ نے نماز پڑھائی, اور چوتھے دن مسجد بھر گئی, باہر بھی جگہ نہ ملی, تو آپ آئے ہی نہیں. شہری تک لوگ بیٹھے رہے. تو آپ شہری کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے ہوئے تھے, لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے, تکلیف سے بچانے کے لیے نہیں. تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے, اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں, اور رکعت متعین نہیں تھی, کوئی 10 پڑھ رہا ہے, کوئی 8 پڑھ رہا ہے, کوئی 12 پڑھ رہا ہے, کوئی 20 پڑھ رہا ہے. صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر کہا ان سب کو میں جمع کروں گا, سب کو جمع کر کے, اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا, اور آپ نے 20 تراویح باقاعدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا. اور ادھر عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو تراویح پڑھائیں اور اس میں قرآن سنائیں. یہ جو حرم شریف میں دعا ہوتی ہے ختم قرآن کی نا, آخری رکعت میں قل اعوذ برب الناس, یہ دعا حضرت عثمان نے شروع کروائی. کہ جب قرآن ختم ہو رہا تھا اور آخری 2 رکعت رہ گئیں, تو آپ نے حافظ سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا. انہوں نے کہا جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا. تو بھائی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ پھر انہوں نے یہ دعا منگوانا شروع فرمائی, اور اس وجہ سے اب تک یہ امت کا معمول چلا آ رہا ہے. اچھا, یہ جو ہم 2-4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ترویح ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا. ترویح تھوڑی دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں ترویح, ٹھیک ہے. اور اس کی جمع تراویح. مکے والے کیا کرتے تھے, 4 تراویح پڑھنے کے بعد ایک طواف کرتے تھے.
پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے. انہوں نے تو ساری رات لگ جاتی ہے، وہ تو جا کے سحری میں مشکل سے جا کے ان کی تراویح ختم ہوتی تھی. جب مدینے والوں نے دیکھا یہ تو طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ساڑھے کول تو بیت اللہ ہے نہیں، آپا کی کریے، انہوں نے 20 کی 40 کرتے. وہ کبھی 40 رکعت پڑھتے تھے. بڑھانے میں کوئی منع کوئی نہیں، چونکہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تو وہ ان کے مقابلے میں 40 رکعت پڑھتے تھے. حافظ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ تھے مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے، ان کا حلقہ تھا. میں ان کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کے درس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا. میں جب حج پہ جاتا تو لمبا عرصہ ٹھہرنا ہوتا تھا، تو میں ان کے مغرب سے شاہ روزانہ بیٹھتا تھا، اور وہ بندہ علم کا ایک بحر ذخار تھا. اللہ ان کے درجے بولا، میں ملا بھی ہوں. تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تراویح پر، کاش اس کا اردو ترجمہ ہوتا تو میں آپ کو کہتا اسے پڑھو. تو اللہ نے ہمیں ایک تراویح کی نماز عطا فرمائی جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی. ایک سجدہ کتنے؟ اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے. کس چیز کا؟ سرخ یاقوت. کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. ہر سجدے پر کیا ملتا ہے؟ ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. پھر تراویح اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندی ہو، دن کا روزہ رات کی تراویح میں نے دیکھا، میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سیری پیش کی گئی. آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی تھی، کہیں سے پک کر آئی، تو آپ کھا رہے تھے. تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا. آپ نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے، تینوں کھا رہے ہیں. بلال آئے، یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم، اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے. اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو اذان دو. آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا، یعنی صبح ہو گئی. تب یوں کہا تیرا بھلا ہو جائے. ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا. اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے، دیگ. تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذراع، مجھے دستی تو پکڑانا. تو انہیں ایسے نکال کے دے دی. تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے، اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا. عبید ناولنی الذراع، دستی پکڑانا. انہوں نے پھر نکال کے دے دی. آپ نے پھر یوں پکڑا اور تو بکرے کی دو ہی ہوتی. آپ نے کہا ناولنی الذراع، عبید مجھے دستی پکڑانا. وہ کچے نکلے، یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی. آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا. تو بھائیو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے. اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. آپس کی لڑائیاں معاف کرو، جھگڑے معاف کرو. جس سے بھی ہو، بیوی سے لڑائی ہے، بیوی کی خامد سے لڑائی ہے، ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، پارٹنر سے، دوست سے، اللہ کے واسطے دفن کر دو. اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے. اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو. یہ آگ جو بھڑکی ہے مجھے پتا ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں، لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا، بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی. لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے تھوڑے ہیں. لیکن تم تو نہ بھڑکو، ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں، کفر سے بھر دیں. ارے بھائیو کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو، افق کا رنگ دیکھو، آسمان کے تیور دیکھو، زمین کی گردش دیکھو. اتنے زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر، کفر کافر. کون جائے گا جنت میں؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو، دوسرے کو عزت دو، دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو. صرف اپنے